پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید ناظرین محترم، آپ کے سوالات ہیں اور رہنمائی کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں ہمارے بہت ہی محترم جناب حضرت امیر محمد اکرم اوان صاحب۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، عارف محمود ہیں ڈبلن سے، ماشاءاللہ۔ یہ لکھتے ہیں جی کہ کیا ولی اللہ بننے کے لیے باقاعدہ پلان کیا جا سکتا ہے، اس کی کوئی کوالیفیکیشن ہوتی ہے اور پھر بندہ ولی اللہ بنتا ہے، یا یہ عطا ہوتی ہے؟ دیکھیں، گزارش یہ ہے کہ ہر آدمی جو بات کرتا ہے، میں اور آپ بھی، اس بات کے دو حصے ہوتے ہیں۔ ایک تو اس کے الفاظ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے، ایک اس بات میں کیفیات ہوتی ہے۔ بے شک ہم ایک جملہ کہتے ہیں، اگلا بھڑک اٹھتا ہے، ہمیں مارنے کو دوڑتا ہے، ہم نے کہا تو ایک جملہ ہی ہے۔ بالکل صحیح، ان الفاظ میں وہ کیفیت تھی جس نے اسے شعلہ دکھا دیا۔ کوئی شک نہیں۔ ہم ایک بات کرتے ہیں، ایک روتا ہوا بندہ ہنس پڑتا ہے، اس بات میں ایک کیفیت ہوتی ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اب جو بات اللہ کریم نے ارشاد فرمائی، اگر بندے کی بات میں اتنا اثر ہے تو اس میں کتنا ہوگا۔ سبحان اللہ۔ پھر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان حق ترجمان پہ جاری ہوئی، صحیح۔ تو وہ اثرات جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے براہ راست اللہ سے، تو حضور نے وہی حاصل کی، ساری کیفیات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پہ آئی۔ بے شک۔ جب حضور نے ارشاد فرمایا تو کتنی برکات اور کتنی کیفیات ان الفاظ میں ہوں۔ صحیح، بالکل ٹھیک۔ ہماری عمر گزر گئی ہے، قرآن سنتے سناتے، پڑھتے پڑھاتے، ہم الفاظ پڑھتے رہتے ہیں، کوئی کیفیت نہیں آتی۔ اللہ اکبر، صحیح۔ کیفیت سے مراد یہ ہے کہ جب ہم بات رضا کی پڑھتے ہیں تو رضا الہی کی بشاشت ہمارے دل میں بھی اترے۔ غضب الہی کی کوئی آیت پڑھتے ہیں تو خوف الہی ہم پر طاری ہو، بدن لرز اٹھے۔ جنت کی بات پڑھتے ہیں تو وہ روشنیاں، وہ خوشبوئیں نظر نہ آئیں، تصور میں تو آئیں۔ بے شک۔ جہنم کی آیت پڑھتے ہیں تو اس کے عذاب و ایذائیں تصور تو ہو ان کا۔ یہ کیفیات ہیں اس کی۔ احکام کے لیے ہم پڑھتے ہیں، اللہ فرماتا ہے یہ کرو، تو اس کے کرنے میں لذت کیا ہوگی، اللہ کی اطاعت ہوگی، اللہ سے کس طرح قرب ہوگا، اللہ کیا کرم فرمائیں گے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ ہمارا بے عملی کا بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ کیفیات نہیں ہے۔ اذانیں بھی سنتے ہیں، تقریریں بھی سنتے ہیں، کتابیں بھی پڑھتے ہیں، اس کا اثر کو نہیں۔ بالکل صحیح۔ ولایت کیا ہے؟ ان الفاظ و حروف کے ساتھ ان کی کیفیات کا حضرت جی یہ بڑا دلچسپ موضوع ہے، لیکن بارش بھی بہت تیز ہو رہی ہے، میں چاہ رہا ہوں ہم چھتریاں لے لیں۔ تو وہ جو کیفیات ان الفاظ و حروف کے ساتھ ہیں، وہ بھی نصیب ہوں تو یہ ولایت، یہ ولایت، بالکل صحیح بات ہے۔ اب وہ کیسے نصیب ہوں، ہمیں الفاظ کیسے ملے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملے اور وراثتاً ملے۔ آپ سے صحابہ نے سنے، صحابہ سے تابعین نے، تبع تابعین نے، آج تک اگلے آنے والوں کو منتقل کرتے آئے۔ صحیح، بالکل۔ اسی طرح کیفیات بھی صحابہ نے حاصل کی۔ صحابی کیوں بنے؟ اس لیے کہ انہوں نے الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی حاصل کی۔ بالکل ٹھیک بات۔ کوئی فالتو نما، وہ کچھ زیادہ نما ہم 5 پڑھتے ہیں، وہ 10 تو نہیں پڑھتے۔ جو قرآن ہمارے پاس ہے یہی ان کے پاس بھی تھا، جو احکام ہمیں پہنچے ہیں وہی انہوں نے ہی پہنچائے ہیں، وہ اسی پہ عمل کرتے تھے۔ تو پھر صحابی اتنی عظمت کیوں ملی؟ وہ صرف الفاظ نہیں، ان کے پاس کیفیات ہیں۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ جس طرح علماء الفاظ کے امین ہیں اور آگے منتقل کرتے ہیں، اسی طرح انہی علماء میں ایسے اہل اللہ بھی ہیں جنہوں نے الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی حاصل کی اور آگے منتقل کرتے ہیں، وہ سلسلہ تصوف بن جاتا ہے۔ سبحان اللہ، بے شک۔ اور وہ کیفیات جو حاصل کر لے وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ وہ ولی اللہ بن جاتا ہے۔ یعنی کہ ولی اللہ کے لیے ایک پہلی کوالیفیکیشن یہ تو ہے کہ اس کے پاس علم ہونا چاہیے، وہ شریعت کا پابند ہونا چاہیے، لیکن اس کے ساتھ کیفیات لینا یہ بہت ضروری ہے۔ علم کے ساتھ اگر کیفیات ہو جائیں تو ولی اللہ، تو ولی اللہ بن جاتا ہے، ادروائز وہ عالم ہے، مومن ہے، نیک ہے، مسلمان ہے، اچھا ہے۔ بالکل ٹھیک۔ اور یہ پلان کر کے کیا جا سکتا ہے۔ جی بالکل، یہ ہوتا ہی، یعنی ولایت جو ہے یہ ہے کسبی، کسب ہے۔ بندہ مکلف ہے
اللہ نے اسے نیکی بدی دونوں راستے دکھا دیے ہیں، اب وہ نیکی کے راستے پہ چلتا ہے، ایک عام آدمی کی طرح چلتا ہے تو ایک اور بات ہے، کسی موٹر سائیکل پہ بیٹھ جاتا ہے تو اور بات ہے، کار مل جاتی ہے تو اور بات ہے، جہاز میں بیٹھ جاتا ہے تو کوئی اور بات ہے، سفر ہی طے تو کرتا ہے، کرنا ہے، یعنی کہ کسب اس کے اندر شرط ہے، شرط ہے۔ اور پھر کیفیات لینا، کیفیات جو ہوتی ہیں وہ اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہیں، لیکن بندہ بنیادی طور پر کسب کرتا ہے، یعنی کہ پھر اللہ تعالیٰ محنت اور مجاہدہ بندے کے ذمے ہے، کیفیات عطا کرنا اللہ کا کرم، اور جو محنت کرتا ہے اللہ اسے محروم نہیں رکھتا۔ بالکل ٹھیک بات، بالکل ٹھیک بات۔ حضرت جی اگلا سوال شامل کرتے ہیں، ڈاکٹر عائشہ ستوت ہیں لاہور سے، یہ کہتی ہیں کہ میرے والد صاحب اکثر یہ شعر پڑھا کرتے تھے، مولوی ہرگز ناشد مولا روم، تا غلام شمس تبریزی ناشد۔ میری خواہش ہے کہ اس کی تھوڑی سی تشریح فرما دیجیے۔ گزارش یہ ہے کہ ابھی یہی بات ہم کر رہے تھے، جس نے صرف الفاظ سنے، پڑھے، یاد کیے، جس کے پاس علم ظاہری آ گیا، کیفیات نہ آئیں، تو وہ تو مولانا روم کے پاس پہلے تھی، ٹھیک ہے، لیکن جب وہ شمس تبریزی ان کے مرشد سے جب ان سے ملے، کیفیات حاصل کی، سبحان اللہ، انہوں نے کہا اصل مولوی تو میں اب بنا ہوں، سبحان اللہ، کہ الفاظ کے ساتھ دل میں کیفیات بھی ہیں۔ صحیح، یہ فارسی کا شعر ہے، اس کا ترجمہ یہ ہے کہ جب تک مولانا روم مولوی نہیں ہو سکے تا غلام شمس تبریزی نشد، جب تک شمس تبریز کی غلامی نہیں کی، یعنی میں مولوی تب بنا جب شیخ نصیب ہوا، سبحان اللہ، کیونکہ وہ الفاظ کے ساتھ کیفیات بھی آ گئیں تو انہوں نے کہا اب مولوی بنے۔ کیا بات ہے، کیا بات ہے، تو وہی بات ہے جو ہم پہلے کر رہے تھے۔ بے شک، بے شک۔ عزیز جی اگلا سوال اس میں شامل کرتے ہیں۔ اچھا، یہ جرمنی سے ہمیں لکھا ہے کیسر نواز نے، یہ کہتے ہیں کہ جی ہم جرمن میں رہتے ہیں اور آپ کا پروگرام بڑے شوق سے دیکھتے ہیں۔ سوال ان کا یہ ہے کہ ہم حلال گوشت کے لیے ترکی کی شاپ جو ہے ان کا انتخاب کرتے ہیں، اور وہاں پر سٹیمپڈ جو میٹ ہے وہ وہاں سے ملتا ہے کہ یہ حلال ہے، لیکن جب ہم نے اس میں پیچھے جا کے اس کے دیکھا تو جس سلاٹر ہاؤس میں وہ ذبح ہوتے ہیں تو وہاں جو بلیڈ استعمال کیے جاتے ہیں، تکبیر صرف ان بلیڈز کے اوپر لکھی ہوئی ہے، کوئی شخص ان کو تکبیر پڑھ کے حلال نہیں کرتا، تو کیا وہ حلال گوشت ہے یا حرام ہے؟ گزارش یہ ہے جی کہ طریقہ یہ ہے کہ اس پر اللہ کا نام لیا جائے، ٹھیک ہے، تکبیر کہی جائے، تکبیر کہی جائے، شرط یہ ہے کہ جب آپ ذبح کرتے ہیں تو عند ذبح اس پر اللہ کا نام لیا جائے، اللہ اکبر کہا جائے۔ اب یہ مشینی دور ہے، انہوں نے میرا خیال ہے لاکھوں جانور ایک گھنٹے میں ذبح کرنے ہوتے ہیں، اس کی انہوں نے نئی نئی شکلیں بنا لی ہیں۔ میں نے تو اس کا مطالعہ نہیں کیا، شاید علماء نے اس کو سٹڈی کیا ہو، تو بہرحال میں نے دیکھا ہے عرب میں تو ان علماء کا فتویٰ تو یہ تھا کہ جس پر مہر ہے آپ وہ بھی مسلمان ہیں، آپ ان پر اعتماد کریں کہ حلال ہوگا۔ صحیح، یعنی یہ ذمہ داری ان کی ہے جن مسلمانوں نے مہر کیا ہے کہ یہ حلال ہے، تو وہ اس کے اوپر تحقیق کریں اور آپ اس پر اعتماد کریں، ٹھیک ہے، آگے اللہ مالک ہے۔ اور بہتر تو یہ ہے جی کہ بندہ خود کوئی مرغی وغیرہ لے کے ذبح کر لے تو کسی شبے میں ہی نہ پڑے، ہاں، تاکہ اس چکر میں پڑے نا۔ حالانکہ ہمارے یہاں پاکستان کے اندر بھی موسٹلی جو یہ چکن سیل کرنے والے سارے اسی طرح کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں ہم نے چھری پہ پڑ رکھی ہے۔ نہیں وہ ان سے ممکن ہی نہیں ہے یار۔ اب یہ جو آپ کے KNN وغیرہ یہ جن کے ٹرک بھرے ہوئے مرغوں کے روز جا رہے ہیں کہ کتنی تکبیریں پڑھتے ہوں گے، کہاں ذبح کرتے ہوں گے، سب یہی کرتے ہیں۔ اگر آپ کو احتیاط کرنی ہے تو آپ خود ذبح کر لیں، یا گوشت کوئی آپ کی غذا کا لازمی حصہ نہیں ہے۔ کتنی دالیں ایسی ہیں جن میں وہ اجزاء ہیں جو گوشت میں ہوتے ہیں۔ بالکل ٹھیک بات ہے، اور اگر آپ کو حلال نہیں مل رہا تو نہیں مل رہا تو آپ وہ کھائیں یار، ٹھیک ہے۔ کیا یہاں سارے یہاں روز گوشت ہی کھاتے ہیں؟ اور اگر حلال گوشت کرنے والا کرسچن ہو، کرسچن ہو لیکن تکبیر پڑھے، کرسچن تکبیر پڑھ سکتا ہے۔ اچھا،
یہ اہل کتاب ہے نا، ٹھیک ہے، یہودی عیسائی اہل کتاب ہیں، شرط یہ ہے کہ وہ تکبیر پڑھیں، تکبیر کوئی بھی نہیں نہ پڑھتا، بالکل صحیح ہے، اگر کرسچن بھی تکبیر پڑھے تو پڑھے تو، لیکن یہودی اب کوشر کرتے ہیں، اور وہ کوشر ان کا یہ ہے کہ وہ کاٹ کوٹ کے رکھ دیتے ہیں، تو وہ ریبی کہتے ہیں اپنے ملاؤں کو، صحیح، وہ آتا ہے تو وہ اس سے سٹک سے ٹچ کرتا جاتا ہے، کچھ پڑھتا جاتا ہے، وہ پہلے سب کچھ ہو گیا، اب کیا کوشر ہوگا؟ صحیح، بالکل ٹھیک بات ہے، اور ان کے لیے یہی ہے کہ یا تو گوشت کی جگہ پہ کوئی ایسی چیز مرغی بہترین جگہ ہے، بہترین متبادل سبزیاں بھی ایسی ہیں جن میں گوشت کے جائیں، دالیں بھی ایسی ہیں، یعنی بدن کی جو کمی ہے وہ پوری ہو جاتی ہے، صرف زبان کی لذت ہے نا، تو یار اور وہ کوشش کریں وہاں سے یا تو بکرا خرید کے خود ہی ذبح کر لیں، ٹھیک ہے نا، اور بعض ملکوں میں آپ یہ کر نہیں سکتے کہ آپ اسے ذبح نہیں کر سکتے، تو یار آپ دال سبزیاں کھائیں، مچھلی لے کر کھا لیں، گوشت پر دل چاہے تو بالکل ٹھیک ہے، کہیں سے بھی مل جائے، قدرتی حلال ہے۔ ایک بریک پہ جانا ہے، اور بریک سے جب واپس آئیں گے تو مجھے امید ہے کہ موسم بھی کافی موسم ہو گیا بہتر، بارش تھم رہی ہے اور ہم چھتریوں سے جان چھڑا لیں گے۔ ناظرین محترم، ایک بریک پہ جانے سے پہلے اسکرین پہ ہمارا نمبر موجود ہے 033349555021، اس پہ آپ ہمیں اپنا کوئی بھی سوال SMS کر سکتے ہیں، اور دوسرا ہمارا ای میل ایڈریس اسکرین پہ موجود ہے، وہ بھی نوٹ کر لیجئے، questions@almurshid.tv۔ ایک مختصر سا کمرشل بریک، اس کے بعد حاضر ہوتے ہیں، ہمارے ساتھ رہیے۔